جی مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب بیجاپور سے جو سوال آیا تھا کہ ہم کو جو ہے عید میلاد النبی منانا چاہیے، اور قرآن پاک میں انہوں نے پڑھا بھی ہے اور وہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ مناتے بھی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ جو شک و شبہات ہے وہ دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ارشاد الہی ہے، اے لوگو بالیقین تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں کی شفا کا سامان آ چکا ہے، اور ہدایت اور ایمان والوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب آپ ارشاد فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، اور ان کا یہ خوشیاں منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن چیزوں کو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کرم سے فضل و رحمت ملنے پر اظہار خوشی و مسرت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ نعمت کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بھی جب کبھی کسی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اگر کسی کا کوئی بچہ اسکول میں تعلیم پاتا ہے اور امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، متعلقین خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہو رہے ہیں، دو اجنبی گھرانے ایک ہو رہے ہیں۔ تو الغرض نعمت ملنے پر کوئی نہ کوئی انسان کسی بھی قسم کی اس کو منفعت حاصل ہونے پر فطری طور پر خوش ہوتا ہے۔ اسلام خوشیوں کو دبانے کی تعلیم نہیں دیتا، خوشیوں کو ڈھنگ سے منانے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں داخل ہے، مصیبت کی خبر سنتا ہے تو غمزدہ ہوتا ہے، اور کوئی بھلائی اور نعمت کی خبر سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب پاک علیہ السلام عطا کیا، جو رسول کریم علیہ السلام کی امت میں ظاہری طور پر پیدا ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا و آرزو کی تھی، تو اللہ نے ہماری تمنا و آرزو کے بغیر ہمیں اس حبیب پاک کی امت میں پیدا فرمایا، جن کے جھنڈے تلے قیامت میں سارے انبیاء جمع ہوں گے، جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ وہ نبیوں کے امام اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے نبی و رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں ان کی آمد پر کس قدر خوشیاں نہیں منانی چاہیے، لیکن خوشیاں منانے میں کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے، کوئی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف حرکت نہ کی جائے، جائز طریقوں کو اپناتے ہوئے اظہار مسرت و خوشی کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ تو نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، اظہار خوشی کرنا ہے۔ ہاں، خوشی میں تکبر کرنا، غرور کرنا یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر کرنے والے، اترانے والے، حدوں کو پھلانگنے والے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے یقیناً خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روح سے بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ابو لہب کو اس کی باندھی سویبہ نے خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک صاحبزادے تولد ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوشی کے مارے انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا انت حرہ اذهبی، تو آزاد ہے چلی جا۔ تو اس باندھی کو اس نے آزاد کیا تھا۔ تو اب بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سویبہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا تھا، اور ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشخبری میں وہ ان کو آزاد کیا تھا۔ تو اب اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے؟ ابو لہب کو توفیق ایمان تو نہیں ملی، اس کی مذمت میں قرآن کی ایک صورت نازل ہوئی، لیکن مرنے کے بعد اس کو خواب میں کسی نے دیکھا تو اس کو بری حالت میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا میں آپ لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کوئی
فرحت اور انبساط کی کیفیت کو نہیں پایا ہوں، تکلیفوں میں مبتلا ہوں، لیکن دوشنبے کا مرحلہ جب آتا ہے تو ہر پیر کو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور اشارہ کر کے کہا کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ سے پانی نکلتا ہے، جس کو چوستا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ تو ابو لہب جیسا کٹر دشمن رسول صرف ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کیا تھا تو اللہ دوزخ میں اس کو صلا دے رہا ہے۔ تو سچا پکا حضور کو اور اللہ کو ماننے والا بندہ جب حضور کی میلاد پر جائز طریقے سے خوشی کرتا ہے تو اس کو اللہ کیسے محروم فرمائے گا، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس واضح اور مدلل جواب کے لیے، بہت بہت شکریہ۔